وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا مرکزی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ہمارے ساتھ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر احم رحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پاکستان کی معیشت میں کس طرح کا رول ہے، اور آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیوں زبوں حالی کا شکار ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور حکومتی سطح پہ اس کو کیوں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ احم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ احم رحمان صاحب، اگر بات کی جائے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اس کے کردار پہ ہم بات کریں تو آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بابر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کے کردار کی آپ نے بات کی، تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی دولت کا 54% ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے، اور یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے۔ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جڑی سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں، اور ان انڈسٹریز میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اور جب آپ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی جو یہاں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس میں سے 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ پیسہ یہاں کے بلڈرز، یہاں کے ڈیولپرز اور یہاں کے ریئلٹرز یہ پرائیویٹلی اپنی کوششوں سے اوورسیز پاکستانیوں کو راغب کرتے ہیں، اور وہ پیسہ یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ یہ پیسہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے، اور اس کا معیشت میں اہم ترین کردار ہے۔ اور یہ سیکٹر ہر انڈسٹری کی بیک بون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر کی جو سب سے زیادہ کھپت ہوتی ہے، وہ ایگریکلچر کے بعد وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہے جو سب سے زیادہ جابز کریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو لیبر کی اسکل پرسنز کی بات کی، ان کی کھپت ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہر سال 7 لاکھ گھر چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر بمشکل 3.5 لاکھ گھر بنا پاتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ بیورو آف اسٹیٹکس کے اعداد و شمار ہیں۔ اب اگر پاکستان میں یہ 3.5 لاکھ جو گھر بن رہے ہیں، اس میں میں آپ کو ایک معمولی سی کیلکولیشن دے رہا ہوں کہ ایک جو سب سے چھوٹا یونٹ جس کو ہم 125 گز یا 5 مرلہ کہتے ہیں، اس کے بننے میں تقریباً 5 سے 6 ماہ لگتے ہیں، اور منیمم 3 راج مستری اور ان کے ساتھ ساتھ 6 مزدور، ان کو اس ایک گھر کے بننے میں روزانہ کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ تو اگر ہم کیلکولیشن کریں 3 + 6 تو تقریباً یہ 9 افراد بنتے ہیں۔ اگر 3.5 لاکھ پاکستان میں گھر بن رہے ہیں تو سالانہ کی بنیاد پر یہ 19.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں، اور ان 19.5 لاکھ لوگوں کے پیچھے 19.5 لاکھ خاندان ہے۔ اور اگر یہ تعداد جیسا کہ بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے 7 لاکھ، تو
اگر 7 لاکھ بنے تو یہ تعداد اس سے ڈبل، یعنی کہ تقریباً 40 لاکھ خاندانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک چھوٹی سی کیلکولیشن بتائی ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہزاروں انڈسٹریز، اس میں سے میں صرف آپ کو ایک انڈسٹری کی مثال دوں گا، جیسے کہ آپ برکس، جو کہ اینٹ بنتی ہے، 125 گز یا 5 مرلہ کے یونٹ میں تقریباً 4.5 سے 5 ہزار برکس لگتی ہیں، جس میں اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ تقریباً 1,57,00,000 سے اوپر یہ برکس ہر سال بنتی ہیں، اور اگر اسی کیلکولیشن کو ڈبل کر دیا جائے تو یہ تقریباً 3.5 بلین برکس بنتی ہیں، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں تو کتنے ہزاروں لوگ اس انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہیں چھوٹی چھوٹی ان صنعتوں کی وجہ سے۔ اور ابھی آپ نے جو بتایا وہ صرف اور صرف ایک حوالہ دیا ایک انڈسٹری کا، اور ایک برکس کے بارے میں آپ نے بات کی، تو اتنا اماؤنٹ بن جاتا ہے۔ تو سوچیں جو دوسری کو انڈسٹریز ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اگر ہم ان پہ جائیں اور ان کے اسٹیٹس لیں تو بات کہاں پہنچ جائے گی؟ سر دیکھیں، وہ سینکڑوں انڈسٹریز ہیں۔ اب لائٹ کے صرف ایکویپمنٹس لگا دیں جو کہ الیکٹریسٹی کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ تقریباً 100 سے 150 ایکویپمنٹ صرف لائٹ کے بنتے ہیں، جس میں ٹیوب بھی آتی ہے، جس میں بلب بھی آتا ہے، جس میں تار بھی آتی ہے، جس میں سوئچز بھی آتے ہیں۔ اور بلب کتنی قسم کے ہیں، LED لائٹ کتنی قسم کی ہیں، ٹیوبز کتنی قسم کی ہیں، پنکھے کتنی قسم کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ جو سوئچز ہیں یہ کتنی کمپنیز بناتی ہیں، تو اس کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز جڑی ہیں یہ ایک چھوٹی چھوٹی آئٹم کے پیچھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس انڈسٹری کا ملک کی معیشیت کے ساتھ کیا گٹھ جوڑ ہے، اور ہمارے جو ارباب اختیار یا جو پالیسیز میکرز ہیں ان کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ رحمان صاحب، بات اگر ہو ملک کو چلانے کی تو ریئل اسٹیٹ ہمیں آگے آگے دکھتا ہے۔ ملک کی معیشت کے علاوہ اور دوسری باتیں ہوں تو بھی ہمیں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے دکھتا ہے۔ بات اگر FATF کی ہو تو آپ کی ریکمنڈیشنز کے بغیر عالمی سطح پہ ہم جو ہے ان لسٹوں سے باہر نہیں آ پاتے جو ہمارے وقار کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ اتنا اہم سیکٹر ہونے کے باوجود آج یہ سیکٹر زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ اور آج کل تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ آ چکا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کی بیسک وجوہات ناقص پالیسیز ہیں۔ آپ ایک تو ہر سال جو ویلیویشنز کرتے ہیں اس میں آپ جسٹیفائڈ ویلیویشنز نہیں کرتے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ایشو اس پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکسز لگے ہیں، جس میں آپ سٹیمپنگ ڈیوٹی بھی لگا لیں، جس میں گین ٹیکس 3%، جس میں ایڈوانس ٹیکس 3%، جس میں ٹاؤن ٹیکس 1%، جس میں رجسٹرار کی فیس 1%، تو یہ 8 to 9% آپ کی جو ٹیکسز ہیں وہ ہر ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن میں آپ کو دی جاتی ہے۔ اور یہ واحد انڈسٹری ہے جو ڈول ٹیکسز دیتی ہے۔ ایک فریج یا ایک کار یا کوئی ایک ایکویپمنٹ وہ ایک دفعہ بنتا ہے، اور اس کی فیکٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کو صرف ایک دفعہ ٹیکس دیتی ہے۔ لیکن یہ ریئل اسٹیٹ ہمارا ایسا سیکٹر ہے، یہ ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس دیتا ہے۔ جیسے ایک جائیداد کریٹ ہوئی، ایک پلاٹ بنا، اس کے بعد اس کے اوپر گھر بنا، وہ جتنی دفعہ بکے گا یہ 9%، 10% ہر دفعہ ٹیکس آپ کو دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جو ڈول ٹرپل ٹیکسز آپ کو ادا کرتی ہے۔ تو آپ اس انڈسٹری کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور آپ ایسی پالیسیز لیں، کیونکہ اس کے چلنے سے ہماری معیشت چلے گی۔ جو پاکستان میں اس وقت ایکچول 80 لاکھ گھر چاہیے جن کی کمی ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ 80 لاکھ گھر پاکستان میں بنتے ہیں تو یہ بلین آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز خود بخود کریٹ ہوتی ہے۔ آپ نے صرف مراد دینی ہے۔ ان
80 لاکھ گھروں کے ساتھ آپ کو یعنی کہ آپ کی جتنی انڈسٹری ہے وہ ایسی رول آور ہوگی، اتنی تیز رفتاری سے چلے گی کہ آپ کی ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، اور یہ سی پیک سے بھی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، جس کا سارا سرمایہ سب چیزیں پرائیویٹلی بنیں گی، اور پرائیویٹ جو لوگ ہیں، جو بلڈرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، جو ریئلٹرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ خود بخود اس مارکیٹ کے پہیے ہیں اور وہ اس کو چلائیں گے۔ آپ نے صرف فیئر پالیسیز دینی ہے، اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ ایسی ایک غلط قسم کی پالیسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیکٹر جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکس لون پہ اوپر جو آپ انٹرسٹ ریٹ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر بینک لونز دیتا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کی ہے، کیونکہ یہ اموویبل پراپرٹی ہے، یہ کہیں اڑ کے نہیں جائے گی، یہ وہیں موجود رہے گی۔ اگر کوئی قسط پے نہیں کرتا، ٹائم پہ بینک کو نہیں دیتا، تو پھر بھی بینک کا سرمایہ محفوظ ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ آکشن ہوتی ہے تو بینک کو پوری منی ملے گی، آپ اپنی واپس ملے گی۔ اس سے زیادہ سیف لون کی اسکیم کسی جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں آپ دیگر ممالک کی طرح یورپ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، یو ایس اے میں چلے جائیں، کسی میں کرے جائیں، میکسیمم 3%، 4%، 5% کے اوپر ریئل اسٹیٹ کے لون ملتے ہیں۔ یہاں پر آپ 22%، 24%، 25% کے اوپر لون دیتے ہیں، تو کون ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کوئی پراپرٹی خریدے گا؟ یا لوگوں کی بائنگ پاور کیسے اپ گریڈ ہوگی؟ تو اس میں بینکوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ یہ جائیدادیں خریدیں، یہ گھر خریدیں، اور جب یہ گھر خریدیں گے مزید ڈیمانڈ پیدا ہوگی، اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کی ساری انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لیبر چلے گی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، جو ہمارے ریئلٹرز ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، اس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو روزگار ملے گا، یعنی کہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ آپ ٹیکس کی تعداد اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی ادا نہیں کر پاتا، جب ادا نہیں کر پاتا تو معیشت رکتی ہے، اور معیشت رکنے کی وجہ سے ساری انڈسٹری رکتی ہے، انڈسٹری رکنے کی وجہ سے ایک دم معیشت کا پہیہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اور آپ کی اب اس وقت پوزیشن نہیں ہے، آپ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ نے لوگوں سے 130-40 بلین ڈالرز کے قرض لیے ہیں، آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، اور یہ کیسے واپس ہوگا؟ یہ صرف ایک ہی صورت ہے، آپ کو ملک میں بزنس کو بڑھانا پڑے گا، آپ اپنے جی ڈی پی کو اپ کرنا پڑے گا، اپنی جو پیداوار ہے اس کو بہت زیادہ پیمانے پر اوپر لے کر جانا پڑے گا، پھر آپ یہ قرض ادارنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اب دوسری صورت نہیں ہے۔ خدا را ابھی ہوش کے ناخن لیں، یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ یہاں پر 1 کروڑ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ آپ کا سرمایہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانی اگر آپ کی پالیسیز ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی ٹھیک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سرمایہ محفوظ ہو، ان کے ساتھ کوئی چیٹنگ یا فراڈ نہ ہو، تو یقین کریں یہ بلین آف ڈالرز پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دبئی کی مارکیٹ میں لاسٹ ایئر کی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن نیئر ٹو 90 بلین ڈالرز تھی، اس میں سے 33% اوورسیز سرمایہ تھا۔ اوورسیز کن کا؟ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، حالانکہ اس کی پاپولیشن چھوٹی سی 50 لاکھ اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، اور یہاں تو ہمارا ایک کراچی شہر 3 کروڑ پاپولیشن رکھتا ہے، اور جو آپ کے میں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بلین آف ڈالر اس مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں جو یہاں سے پیسہ لے کے دوسری ممالک کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹوں میں لگاتے ہیں، جہاں پر وہ وہاں سے وہ بھی پیسہ لے کر آئیں گے اور اس ملک میں لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرمایہ کو تحفظ بھی دیں۔ جب سرمایہ کو تحفظ نہیں ملے گا، سرمایہ یہاں سے بھاگے گا، دور دور تک نظر نہیں آئے گا، اور جس کا بھی سرمایہ اس کو تحفظ دیں، ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو تحفظ دیں، ہمارے ادارے ان کو تحفظ دیں، تاکہ لوگوں کا سرمایہ یہاں پر محفوظ بھی رہے اور ان کو کوئی ڈر نہ ہو۔ تو ان چیزوں پہ آپ غور کریں، اور یہ بہت بڑی قوم ہے، یہ بہت بڑی آبادی ہے، یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے، صحیح لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو سکلز پرسن جو اپنے شعبے کے ماہرین ہوں ان کی ضرورت ہے، وہ پالیسیز بنائیں۔ انشاءاللہ یہ ملک بھی چلے گا، یہاں کی معیشت بھی چلے گی، اور یہاں پر ترقی بھی ہوگی۔
کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اگر وہ نادان دوست ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سونا دینے والی مرغی کو ایک دم ذبح نہیں کیا جاتا. ایسی پالیسیز لے کر آئیں, ایسی حکومت کریں, ایسے معاملات کریں, ایسی نئی سے نئی چیزیں متعارف کرائیں جن سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچے, اس سے منسلک لوگوں کو فائدہ پہنچے تاکہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو. ایم رحمان صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا.